قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. حضرات کرام قدر، موقع لمبی چوڑی تقریر کرنے کا نہیں ہے، بس اتنی دیر کہ جتنی دیر میں دوسری انجمن آپ کے سامنے آ جائے اور نہو ماتم کے لیے آمادہ ہو جائے، تاکہ جو لوگ کھڑے کھڑے نہو سماعت فرما رہے ہیں وہ تھک گئے ہوں گے، تھوڑی دیر بیٹھ کے آرام کر لیں. اس لیے کہ رات میں آپ نے نہو ماتم آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا، کھڑے رہے، اس کے بعد صبح سے بھی آپ جلوس میں شامل ہیں، بی بی زہرا کو ان کے لال کا پرسہ پیش کر رہے ہیں. اب واقعاً یہی ہماری نجات کا ضامن ہے اور یہی عزاداری جس کے ذریعہ ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. اگر دنیا سے مجلس حسین اور عزاداری کو ہٹا لیا جائے تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ حق کسے کہتے ہیں، باطل کسے کہتے ہیں. اگر دنیا سے مجلس حسین اور عزاداری کو ہٹا لیا جائے تو یہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا کہ آدم کا کردار کیا تھا اور ابلیس کی حرکت کیا تھی، موسیٰ کیا چاہتے تھے اور فرعون کیا چاہتا تھا، ابراہیم کیا چاہتے تھے اور نمرود کیا چاہتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ مجلس حسین قیامت تک کے لیے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اور عزیزو، اس لیے ہمارے پاس جو دو چیزیں ہیں، قرآن اور اہل بیت، مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی ہدایت کے لیے دو چیزیں اپنے پاس رکھے رہو، ایک قرآن کا دامن لو اور ایک اہل بیت کا دامن تھامے رہو. اب یہ رسول کون ہے؟ یہ وہ رسول ہے جس کو اللہ نے دو نواسے عطا کیے ہیں. بہت جلدی انشاءاللہ بات تمام کر دوں گا. اللہ نے نبی کو دو نواسے دیے ہیں. اس کے بعد دنیا یہ بھی کہتی ہے نا، چونکہ رسول اسلام میدان میں لڑنے گئے نہیں اس لیے ان کو شہادت نصیب نہیں ہوئی ہے، اسی لیے ان کو شہادت نصیب نہیں ہوئی ہے. اس بات کو شاہ محدث دہلوی نے لکھا ہے، کہتے ہیں اسی لیے ان کو شہادت نصیب نہیں ہوئی ہے. لیکن چونکہ اللہ نے اپنے نبی کو دو نواسے دیے ہیں، ایک نواسے کا نام حسن ہے، ایک نواسے کا نام حسین ہے. اب محدث دہلوی کہتے ہیں چونکہ امام حسن کی شہادت زہر سے ہوئی ہے اور امام حسین کی شہادت تلوار سے ہوئی ہے، تو دونوں نواسوں کے ذریعہ یہ نبی کو شہادت بھی نصیب ہو گئی. وہ کہتے ہیں حسن کی شہادت، رسول کی شہادت. بھائی توجہ چاہتا ہوں، حسن کی شہادت، رسول کی شہادت، حسین کی شہادت، رسول کی شہادت. تو میں محدث دہلوی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جہاں تک آپ اس منزل پر آئے ہیں آپ نے کہا ہے حسن کی شہادت، رسول کی شہادت، حسین کی شہادت، رسول کی شہادت، تو ایک جملہ پڑھ کے اور کہہ دیجئے نا. جیسے آپ نے کہا حسن کی شہادت، رسول کی شہادت، حسین کی شہادت، رسول کی شہادت، تو کہیے نا حسن کا قاتل رسول کا قاتل ہے، حسین کا قاتل رسول کا قاتل ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. تو کہیے نا کہ حسن کا قاتل رسول کا قاتل ہے، حسین کا قاتل رسول کا قاتل ہے. تو اللہ نے نبی کو دو نواسے دیے، دونوں نے شہادت کے ذریعہ نبی کو معراج عطا کی ہے. مگر قسمت دیکھیے، اللہ نے نبی کو دو نواسے دیے مگر ہائے دونوں کے مقدر میں تیر ہے، دونوں کے مقدر میں تیر ہے. بفرق اتنا ہے، ایک نبی کا امیر نواسا ہے،
ایک غریب نواسا ہے، جو امیر نواسا ہے۔ حالانکہ اگر یہ دیکھا جائے تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے، جو نبی کا پہلا نواسا حسن ہے اس کے بھی قسمت میں تیر تھے، حسین کے بھی قسمت میں تیر ہیں، فرق اتنا ہے کہ حسن کے جنازے میں تیر تھے، حسین کا تیروں پہ جنازہ تھا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آپ نے بھی نوحہ سماعت فرمایا، عباس دیکھو شام کا بازار آ گیا۔ اس سے پہلے اپنے نواز سماعت فرمایا کہ کس طرح سے قاصد صغرا میدان کربلا میں جناب صغرا کا خط لے کر کے آیا ہے۔ دو بہن بھائی کی گفتگو آپ سن رہے تھے نا، آئیے دو بہن بھائی کی گفتگو زندان شام میں آپ کے سامنے پیش کر کے بس تقریر تمام کر دوں۔ اے ارباب عزا، آپ نے رات بھر سکینہ کی پیاس کا تذکرہ کیا ہے اور آپ نے رات بھر ماتم بھی کیا ہے۔ سنیں گے ارباب عزا، ایک مرتبہ جناب سکینہ اپنے سجاد بھائی کے قریب آ کے سوال کرتی ہے، اے بھیا سجاد، پیاس کی کتنی کیفیت ہوتی ہے؟ پیاس کی کتنی کیفیت ہوتی ہے؟ یہ سوال سنا ایک مطلب ہمارے بیمار امام نے اپنی بہن سکینہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ عجب میں شاید جناب زینب جواب دینا چاہتی ہو۔ سید سجاد نے کہا، اے بھوبی اماں، سکینہ کا سوال اپنے امام وقت سے ہے، اس کا جواب بھی سجاد دے گا۔ آوازی بہن سکینہ، آپ کا سوال کیا ہے؟ اے بھیا، پیاس کے کتنے مرحلے ہوتے ہیں؟ ایک مرتبہ ہمارے امام کہتے ہیں، اے بہن سکینہ، جب پیاس زیادہ ہو جاتی ہے نا، جب پیاس زیادہ ہو جاتی ہے نا تو حلق میں کانٹے پڑنے لگتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ حلقے میں کانٹے پڑنے لگتے ہیں۔ آوازی بھیا، اور کوئی پیاس کی منزل؟ ہاں بہن سکینہ، جب پیاس اور تیز ہو جاتی ہے نا تو انسان کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آوازی بھیا، اور کوئی پیاس کی منزل؟ کہا پیاس کی جب تیز ہو جاتی ہے نا تو انسان صرف منہ کھولتا ہے، بند کرتا ہے، کچھ بول نہیں پاتا۔ اے بھیا، اور کوئی پیاس کی منزل ہے؟ آوازی اے بہن سکینہ، پیاس کی آخری کیفیت یہ ہے کہ جب پیاس تیز ہو جاتی ہے نا تو انسان کے گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ جناب سکینہ کہتی ہے، اے بھیا سجاد، ارے پیاس کی اس منزل میں میرا بابا اس عالم میں تھا، آواز دے رہا تھا، ارے مجھے اکبر کے جانے کے بعد نظروں کے سامنے اندھیرا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اکبر کے جانے کے بعد میرے نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اے بھیا سجاد، جو آپ نے کہا ہے نا کہ پیاس کی آخری منزل یہ ہوتی ہے، پیاس کی آخری منزل ہوتی ہے انسان کے گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور چٹکنے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ ایک مرتبہ سکینہ سجاد کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے، اے بھیا سجاد، مجھے کہیں نرم زمین میں دفن کرنا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مجھے کہیں نرم زمین میں دفن کرنا۔ بہن اور بھائی کی محبت آپ دیکھیں گے زندان شام میں۔ اب مسائب آپ نے سنا ہے نا، میں انشاءاللہ 2 منٹ میں بات تمام کر رہا ہوں۔ ذرا اکثر زندان شام کے دروازے پر بیٹھ جاتی تھی، بھوبی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سکینہ شام کے بچوں سے اپنی باتیں بتایا کرتی تھی، اے بچوں، ہمیں اسیر کیا گیا، ہمیں قیام زندان میں ڈالا گیا ہے۔ اس کے بعد اب ایک عجیب مرحلہ آیا ہے نا، شام کے کچھ چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں، کیا دیکھا در زندان پہ ایک قیدی بیٹھا ہوا ہے، در زندان پہ ایک قیدی بیٹھا ہوا ہے۔ کیا دیکھا؟ وہ قیدی یتیمہ سے بات کر رہا ہے۔ کہا کس سے بات کر رہے ہو؟ کہا یہ میری بہن یتیمہ ہے۔ سنیں گے ارباب اعزا، ہمارے یہاں یتیمے کے تصور کیا ہے؟ جب کسی کا باپ مر جاتا ہے نا، اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے، اسے پیار کیا جاتا ہے، اسے تسلی دی جاتی ہے۔ کہا کس سے بات کر رہے ہو؟ کہا یہ یتیمہ ہے، اس کا بابا مارا گیا ہے۔ ارے جیسے بچوں نے یتیمہ کو دیکھا اور سنا بھی نا، منہ پہ تماچے مارتے ہوئے روتے ہوئے اپنے گھر جائے۔ بچے گھر چلے گئے۔ اب جانے کے بعد بچے نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں۔ ان کے والدین کہتے ہیں تم کھانا کیوں نہیں کھاتے، تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ تو بچے کہتے ہیں ہم نے زندان شام میں ایک ایسی یتیمہ دیکھی ہے جو کئی دن کی بھوکی بھی ہے، کئی دن کی پیاسی بھی ہے۔ اے ارباب اعزا،
اب ان کے والدین کہتے ہیں بچوں صبح ہونے دو، پھر وہ یتیمہ کے لیے کھانا بھی لے کے چلے جانا، بس مجلس تمام کر رہا ہوں، کھانا بھی لے کے چلے جانا اور پانی بھی لے کے چلے جانا۔ عزیزو بچوں نے کیسے کیسے رات روتے ہوئے گزاری، اب جو صبح نمودار ہوئی ہے نا، اب بچے جلوس کی شکل میں، کسی کے ہاتھ میں کھانا ہے، کسی کے ہاتھ میں پانی ہے، اب وہی زندان کی طرف چلے، کیا دے گا؟ وہی قیدی ہے جو سر کو جھکائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ بچوں نے آگے سلام کیا، اے قیدی اس یتیمہ کو بلا دے، دیکھو ہم اس کے لیے کھانا بھی لائے ہیں، پانی بھی لائے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے بیمار امام کی ہچکیاں بند ہو گئی، آواز دی بچوں تم نے آنے میں تاخیر کی، ارے میری بہن سکینہ کل شب اسی زندان میں